ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری ماشاءاللہ بہت ہمیں جوائن کیا ساجدہ منیر جی ہاں بالکل، اور یہ کلام بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا کلام آپ نے پڑھا۔ بٹی صاحب آپ سے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اس چیز کے اوپر جس دعا کی بات کریں، قبولیت دعا کے اوقات ذرا بتائیے گا، حفظ و انکساری کی بات اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو جی وہ جو ہمارے بھائی احسان صاحب پڑھ کے گئے تھے نا، بہت خوبصورت انہوں نے پڑھی، لیکن ایک تھوڑا سا ہمیں وہ شک میں ڈال گئے کہ دعا کرنی کس سے ہے۔ تو وہ جو دعا ہے نا ہمارا موضوع، یہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ مانگنی کس سے، تو کس سے مانگنی ہے یہ تو کلیئر ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے تو وہ عرش والے کے پاس ہیں، تو کسی اور سے مانگنے کی بات ہی نہیں رہے، کوئی ضرورت باقی نہیں رہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ بھی ہے اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، جدھر آپ کی نظر جاتی ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے وہ تو اس کا ہے، تو اس سے مانگنی چاہیے۔ اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے انبیاء کرام کو، اولو العزم رسل کو،
کہ جب مشکل وقت ہے، عموماً ہم انسان مانگتے اس وقت ہیں جب کہیں پھنس جائیں، جب خوشحالی ہو تو پھر ضرور تب یاد نہیں آتی ہے، محسوس نہیں ہوتی۔ تو انبیاء کرام پر بھی مشکل حالات آئے ہیں، تو کس سے مانگا انہوں نے؟ اللہ سے، اللہ سے، عرش والے سے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 بدر میں لے کر اس حالت میں ہے کہ کسی کے پاس ڈال نہیں، کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس ہیلمٹ نہیں، کسی کے پاس وار روکنے کے لیے خود نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ کیا مانگتے رہے؟ کہ اللہ یہ تھوڑے سے ہیں میرے جانثار، اللہ اگر آج یہ سارے شہید ہوگا تو پھر تیری بات کون کرے گا؟ اللہ گھر سے چلے ہیں تو ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اللہ تو عطا فرما دے۔ اللہ پیدل آئے ہیں، سواریوں بھی کوئی نہیں، تو عطا فرما دے۔ اللہ کپڑے پہننے کے کچھ نہیں، اللہ اسلحہ بھی تو ہی دے دے۔ سب کچھ ملا۔ اور پھر جب ہم آج کریں لاک ڈاؤن میں ہیں، لاک ڈاؤن کی بات کریں تو جیسا لاک ڈاؤن یونس علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہوا دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ کیسا لاک ڈاؤن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پورے علاقے کے انسان ہی نہیں، جانور بھی دشمن۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو معصوم سا جانور پھرتا ہے گھروں میں، چھپکلی، ہم کہتے ہیں سادہ سا کیا ہے، یہ اللہ کا دشمن ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ پھونکے مار کے آگ کو تیز کرتا تھا۔ انسان نظریں مان رہے تھے کہ میری فلاں کام ہو جائے تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی جا رہی ہے اس میں اتنے من ایندھن دوں گا۔ ایسا لاک ڈاؤن۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس معصوم کو معصوم نہ سمجھو، یہ تو دشمن ہے، اس کو مارو، اگر ایک چوٹ سے مارو تو 100 نیکیاں، اگر نشانہ چوک جائے دوسری مارو گے تو 70 نیکیاں۔ جتنے نشانے چوکتے جائیں گے نیکیاں کم ہوتی جائیں گے، اور اگر نشانہ ٹھیک طرح لگاؤ تو 100 نیکیاں۔ ایسا لاک ڈاؤن کہ انسانوں میں کوئی ہمدرد نہیں مل رہا، جانوروں میں بھی کوئی نہیں مل رہا، جانور بھی دشمنی کرنے پر تلے ہیں۔ تو اس وقت کس کو پکارا؟ جب آگ میں ڈالے جا رہے تو کہتے ہیں حسبی اللہ، ساری دنیا بھی دشمن ہے تو کوئی بات نہیں، میرا اللہ عرش والا مجھے کافی ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا، سمندر کا بھی اندھیرا، راتوں کا بھی اندھیرا، ریسکیو کدھر سے آئے گا یہ بھی پتہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ میں اس وقت ہوں کہاں۔ تو پھر کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ غلطی میرے سے ہو گئی ہے، پاک ہے تو معاف کر دے۔ تو یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ جب بھی مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگو۔ تو مانگنا اسی سے ہے۔ اور وہ جو بات آپ وقفے پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے نا کہ دوسرے سے بھی کروا لیں، تو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ اپنے نورانی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جو جو یہ دوسرے بھائیوں کے لیے مانگتا ہے نا تو اس کے لیے مانگتا رہے۔ تو فرشتے کی ڈیوٹی لگانی اس بات کی دلیل ہے کہ عرش والے نے پسند کیا تو پھر ڈیوٹی لگائی ہے، تو جب خود بھیجا ہے تو پھر قبول کرے گا کہ نہیں؟ تو وہ افطاری سے پہلے ہمارے ایک دوست بڑے باتونی، کوئی سال پہلے رمضان میں عصر کے بعد آگے کھڑے ہوئے، 4-5 بندوں کو وہ بات کرنے ہی نہیں دے رہے، کیے جا رہے۔ میں نے کہا افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، چلے جو دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، دعا کر لو۔ آگے سے کہتا میں نے تو کبھی اپنے لیے دعا کی نہیں۔ اچھا، میں نے کہا یار ہم بھی تو دعا کا پروگرام کر رہے ہیں، میں نے کہا ساری دنیا دعا کی محتاج ہے، دعائیں کرتی، اور تو کہتا میں نے اپنے لیے دعا ہی نہیں کی، یار کیسا آدمی ہے تو؟ ہنس کے کہتا ہے آپ علماء تو کہتے ہو جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، میں نے تو فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اپنے لیے خود نہیں کرتا۔ تو اللہ سے دعا کریں دوسروں کے لیے تو فرشتے آپ کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا سوال کیا جی آپ مجھے بتائیں؟ میں نے قبولیت کا کا وقت کیا ہے؟ سبحان اللہ، وقت وہ ہے جو سارا سال ہم سو کے گزار دیتے ہیں اور آج کل ہم سحری کے ٹائم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جب عرش والا گنج بخش خود آ کے کہتا ہے حل من مسترزقین، کوئی ہے جس کے پاس رزق کی کمی ہو، لاک ڈاؤن ہے تو آ جاؤ خوشحالی لے لو، تو آج کل جاگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت سجدے میں سار رکھے نا، سجدے میں سار رکھ کے کہیں کہ اللہ لاک ڈاؤن بھی تیرا، کھولنا بھی تو نے ہے تو میرا بھی رزق کھول دے، تو وہ کھول دے گا۔ حل من سائلن، کوئی ہے سوالی جو سوال کرے تو میں اس کو دوں؟ حل من مستشفین، کوئی ہے کوئی بیمار کوئی آ کے مانگے شفا تو میں اس کو شفا دے دوں؟ تو پہلا وقت تو وہ سحری کا ہے جس کو ہم سو کے عام دنوں میں ضائع کرتے ہیں، آج کل جاگ رہے ہیں تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا وقت جو آپ پوچھ رہے تھے نا جو نماز کے بعد دعا کرنی، کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد،
جب ہم سجدے میں سر رکھے ہوتے ہیں نا تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اس وقت سجدے میں مانگو نا جتنی دعائیں مانگنی ہیں۔ اور اس طرح سے اکثر ہم لوگ بات سنتے ہیں کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں، سفر کر رہے ہیں تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہے آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں، اس کی دعا کون سے ایسے حالات و واقعات ہیں میں وہی بتا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو روزے دار ہے اس کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ مظلوم جب مار کھا کے چاروں طرف سے بے یار و مددگار ہو کے گھر میں آ کے سسکتا ہوا کہتا ہے نا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں میرا، تو مظلوم کی بھی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، ہمیں اتنا سا دیتے نا تو ہم کہتے ہیں ملاوٹ کر کے دیتا ہونا ہے، نہ ایسا کہیں۔ جاپانی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک قطرہ اگر ڈال دیا جائے نا پانی میں زمزم کا تو جتنے پانی میں ڈالے وہ سارے کے سارا ہی زمزم بن جاتا ہے، سب میں تاثیر وہی آ جاتی ہے۔ تو زمزم پیتے وقت جو دعا کریں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جو بندہ زمزم پیتے وقت دعا کرے قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ میں اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے نا، تو لاک ڈاؤن سے پہلے وہاں ام القرا یونیورسٹی ہے، لوگ مدینہ یونیورسٹی سے بھی آتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ مطاف میں بیٹھے تھے افطاری کے ٹائم پر، تو ایک اسٹوڈنٹ کو 4-5 نمبر موٹے موٹے شیشوں والی آنک لگی ہوئی تھی، تو زمزم کا گلاس پکڑ کے نا افطاری کے ٹائم خیال آیا تو کہتا اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ زمزم جس نیت سے پیو تو دعا قبول کر لیتا ہے، تو اللہ میری نظر کمزور ہے، آج یہ زمزم میں اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے پینے لگا ہوں۔ تو گلاس پی کے تو کہتا اللہ اکبر۔ دوستوں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ اینک اتار کے نیچے رکھ، کوئی کیا ہوا ہے؟ کہتا اللہ کی قسم میری نظر ٹھیک ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ مطاب کی دوسری سائڈ پر پلر کے اوپر جو گھڑی لگی ہے کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہتا اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ ہوئے اور اتنے گھنٹے ہوئے۔ تو زمزم پیتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بارش ہو رہی ہو تو جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو بارش میں نہانا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو بارش آئی تو آپ نے اپنی چادر مبارک اتار دی، فرمایا اللہ کی رحمت تازہ آئی ہے تو جسم کو لگنے دیں۔ اس وقت جب بارش ہو رہی ہے اس وقت بھی دعا کریں تو وہ بھی بہت قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اوقات اگر ہم دیکھ لیں، اذان ہوئی ہے اور جماعت میں 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، فرمایا لا یرد الدعاء بین اذانین، ان دو اذانوں کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کرو گے اللہ رد کرتا ہی نہیں۔ تو یہ موقع ہیں افطاری کے ٹائم، مسافر کر لے، مظلوم کر لے، بارش ہو رہی ہو، اذان ہوگی اس کے بعد کریں، اور سجدوں میں پڑھ کر جب سجدے میں ہو تو دعا کرے اللہ بہت قبول کرتا ہے۔ اچھا ایک اور بھی تھی نبیہ، نفل نماز کے اندر جو سجدے میں جا کے دعا مانگی جاتی ہے تو اس کی بھی قبولیت اسی طریقے سے، نفل ہو یا فرض ہو، اللہ کے آپ قریب ہیں، جو دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا تو آپ سجدے میں یہ دعا مانگ رہے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیری ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ امت کو سکھایا نا کہ سجدوں میں بیٹھ کے یہ دعا مانگا کرو۔ تو سجدہ نفل کا ہو فرض کا ہو، جو دعا آپ کا دل کرے مانگ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، اور بریک سے پہلے سر میں نے آپ سے سوال کیا تھا بد دعا اگر مظلوم کے دل سے ظالم کے لیے بد دعا نکل رہی ہے تو وہ بھی یقینی طور پہ قبول ہوگی، اس کی تاثیر بھی بہت گہری ہوگی۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ثلاث دعوات لا ترد، 3 بندے ایسے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھا لیں تو پھر اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ ان میں آپ نے ایک تو فرمایا دعوت الوالد، والد جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہم تو عموماً ویسے یہ لکھتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی ویسے کبھی اس میں کوئی تذکرہ نہیں آیا شاہ صاحب، اس میں باپ کی دعا کا تذکرہ چلے یہ آج بات ذرا بتا یہ دیں۔ بڑی زیادتی ہے کہ والد کی دعا بھی جنت کی ہوا ہے اور وہ بھی اللہ کے نبی پر فرمایا کہ یہ رد نہیں ہوتی، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی۔ تو یقیناً باپ سے بھی دعائیں کروانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب راضی اگر دیکھنا ہو نا تو دیکھو تمہارا باپ راضی ہے، رضا رب فی رضا الوالد، سخط رب فی سخط الوالد۔ اگر باپ ناراض ہے تو سمجھو اللہ تم سے ناراض ہے، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، تو باپ سے دعا ضرور کروانی چاہیے، ماں سے بھی دعا کروانی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا فرمایا کہ دعوت المظلوم، جب مظلوم بندہ، جو آپ سوال کر رہی تھی، جب مظلوم بیچارہ ظلم سہ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم، بچ کے رہو مظلوم کی دعا سے۔ لفظ بد دعا میں لفظ بد نہیں استعمال کرتا، جو تمہارے خلاف دعا کرتا نا مظلوم، اس سے بچ جاؤ، اس کی آہ سے بچو، اس کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہی حائل نہیں ہوتا۔
ادھر اس نے ہاتھ اٹھایا سیدھا اللہ کے پاس اس کی فریاد پہنچ جاتی. یا اللہ اس ظالم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, یہ میرے استحصال کیا, یہ میرے ساتھ بے انصافی کی, یہ میرے ساتھ نا انصافی کی. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انصاف کرنے کا, عدل کرنے کا, فیصلہ کرنے کا, وہ ڈنڈی نہ ماریں. ویل للمطففین, ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 5 اور 3 نہیں ہوتے. یہ اللہ کے اصول بنائے ہوئے اسی طرح ہوتے ہیں. جو بندہ ڈنڈی مارے گا ہلاک و برباد ہو جائے گا. تو یقیناً مظلوم جو ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. مگر یہاں میں 1 2 اور باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کا فرض ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں اللہ قبول فرمائے, وہ حلال و حرام کی پہچان پیدا کرے. سبحان اللہ. رزق حرام کھانے والے کی اللہ دعا نہیں سنتا, چاہے وہ جتنی مرضی اللہ کے سامنے دل کو حاضر کر کے توجہ کے ساتھ, انابت کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, تذلل کے ساتھ اور رات تہجد کے ٹائم اٹھ کے دعائیں کرے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. ابھی اوقات بیان کیے بٹی صاحب نے, سارے اوقات میں بیٹھ جائے. وہ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو بیت اللہ میں پہنچ جائے, احرام باندھا وہ اس نے احرام, اور وہاں دوسرے حاجی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, دوسرا عمرہ کرنے والے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. اللہ کو بڑا پیار آتا ہے کہ میرے گھر میں میرے مہمان بن کے آئے, میرا زمزم پینے آئے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں لبیک و سعدیک, تیرا آنا ہم نے قبول فرما لیا, تیرا آنا ہم نے باعث سعادت بنا دیا. لیکن انہی میں حرام کھانے والا بھی جب پہنچ کے نا اسی طرح حرام باندھا ہوا ہے, اللہ سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. اللہ پاک کا لہجہ بدل جاتا ہے کما یلیق بجلالہ و شانہ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں, بڑے جلالت کے ساتھ فرماتے ہیں لا ربیک لک ولا سعدیک. فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا آنا ہمیں قبول نہیں ہے, تیرا آنا ہمیں پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملبسک حرام وزادک حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لک. تیرا تو احرام جو ہے یہ بھی حرام پیسوں کا ہے, رشوت کے پیسے, ڈنڈی مار کے, بے انصافی کر کے, استحصال کر کے, لوگوں کے پلاٹوں اور زمینوں پہ قبضے کر کے, بہنوں کے حقوق دبا کر, جو بھی اس طرح. میں کہتا لوگوں کو دھوکے دے کے جو پیسہ اکٹھا کر کے بندہ جاتا نا بیت اللہ کا حج کرنے, اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا. فرمایا تیرا تو زیادہ راہ سارا حرام پیسوں کا, تیری غذا حرام پیسوں کی, تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے. نبی پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا, قسم اٹھا کے فرید بھائی, والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. اگر تمہیں اللہ کے دین کی غیرت جو ہے نا یہ دل سے نکل جائے نا کہ آنکھوں کے سامنے اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے, ہمیں پرواہ ہی نہ ہو. ہمارے اپنے گھروں کے اندر چلے, ہم پورے ملک کو نہیں سنوار سکتے, اپنے گھر کو تو سنوار سکتے ہیں, اپنے ماحول اپنے ماتحتوں کے اندر تو الامر بالمعروف کو پرواہ ہی نہیں کرتے, برائیوں اور پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, پھر تمہارے اوپر اللہ سزائیں ایسی بھیجے گا, کرونا اللہ کی سزا ہے نا, پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرو گے فلا یستجاب لکم. بڑا عام سوال میرے ذہن میں آیا اور اس کا جواب آپ سے میں لیتا ہوں کیونکہ ایک نعت ہم نے لینی ہے. سوال یہ کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, انہوں نے ہمیشہ دعا کی, کیا کبھی انہوں نے کسی کے لیے بد دعا بھی کی؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں میں, بڑا عام سوال ہے. میں فراست قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلام سنیں. تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں ہے, تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں ہے, سب تیرا کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں, سب تیرا کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا, اس میں
گرامی دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی پھر آتا نگے بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آتا نگے بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں انداز میرے گھر کے پھر کچھ اور ہی ہوگے انداز میرے گھر کے پھر کچھ اور ہوں گے کہ جس وقت قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں جس وقت قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے مولا کرم ہو کرم 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 تم سے فریاد کرتے ہیں ہم تم سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے قصوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم بہت
माशाल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला अली हैदर ने बहुत ही खूबसूरत अब ये बहुत दुआ, बेहतरीन दुआ है। बेहतरीन बहुत और शाह साहब क्या बेहतर दुआ तरीके है से पढ़ा। कुरैशी साहब, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बेहतरीन ये दुआ और बड़ी बहुत ही अच्छा हाँ अंदाजा जी, लिया दर, बिल्कुल। बहुत ही बहुत हमारे मौजू के मुताबिक था आज। वैसे भी जी हाँ। दुआ पे हम बात कर रहे हैं, जी हाँ। उसी हवाले से अल्लाह ताला से ये दुआइया इन्होंने अशार जो बिल्कुल। और जिस तरह से हम कलमात लोग भी है। अफ्तारी जी के करीब पहुंच रहे हैं, और आपने पहले बताया कि जो रोजेदार की जो दुआ होती है वो अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। दस्तरखान पे जनाब हम मौजूद हैं और अजान के वक्त के करीब हैं, तो दुआ आप लोग भी मांगे, हम लोग भी अपने प्रोग्राम के खिताम पर दुआ मांगेंगे। दस्तरखान जनाब फरीद हमारा सज चुका है जनाब, बिल्कुल और सज घरों में भी तैयारियां इस टाइम जोर पकड़ चुकी होती हैं। हम आपको अपनी पता है? तैयारी जरा आज बताएं मेरी कि हमारे तैयारी- पास हुमा के बनाए हुए आज जो लाहौरी चरगा, बिल्कुल। साथ में मसाला पास्ता है, हाँ। बाकी जामे शीरी हमारे साथ। लेकिन बाकी- मेरी स्पेशल अफ्तारी आपके आई है। पास स्पेशल में क्या है जरा मुझे मेरे पास स्पेशल में जनाब समोसा है, फ्रूट चाट है और चिकन मसाला है मेरे पास। आया मेरी कहाँ से? डाइट के मुताबिक आया है और मैं बड़ी खुश हूँ इसलिए। आज ये आया कहाँ से? जनाब इंडिगो हाइट की जानिब से मेरी अफ्तारी आई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि घर बैठे आप फ़ोन मिलाकर ये ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है, तो जनाब आप भी ऑर्डर करें और घर बैठे अफ्तारी को और सिर्फ ये enjoy नबिया के करें। लिए नहीं, हमारे लिए भी। वैसे बिल्कुल, शेयरिंग इज केयरिंग। वैसे मैं इंडिगो हाइट से नाराज हो जाऊंगा अगर सिर्फ नबिया के लिए आई हुई नहीं नहीं, ये पूरा हरगिज नहीं खा सकते। लेकिन बहरहाल लेते जस्ट ऑन लाइट एंड नोट वाली चीजें। लेकिन बहरहाल शाह साहब आपसे जवाब उसका लेंगे जो आपसे सवाल किया था, उसके बाद दुआ भी करेंगे। लेकिन फैजान साहब आपसे भी कलाम सुन लेते हैं, तो कलाम आप भी सुनाइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, और मिटेंगे जो तेरा नाम मटाने वाले। क्या जरूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें, क्या जरूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें। ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले, ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले। इनमें ज़हरा भी है, हैदर भी है, हसनैन भी है, कितने अतहर हैं मुहम्मद के घराने वाले, कितने अतहर हैं मुहम्मद के घराने वाले। खुद मिलेंगे जो तेरा नाम मटाने वाले। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कलाम। शाह साहब वक्त को ज़रा इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे या फिर बाकी नबी साहब से कर लेंगे और दुआ करा लेंगे शाह साहब से। उस सवाल का ज़रा जवाब दीजिएगा शाह साहब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी किसी के लिए बद्दुआ की? देखिए, अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो अखलाक आलिया होता है ना, वो तो हमेशा दुश्मन के लिए भी दुआ ही फरमाया करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक पैगंबर का वाक़या सुनाया, यह की नबी मिल अम्बिया ज़रब कौम हत्ता अदमऊ,
یمسو دما وجی و یقول اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. آپ فرماتے کہ پیغمبر تھے, اپنی قوم کو نصیحت فرمائی, قوم نے جواب میں ان کو اتنا زد و کوب کیا, اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئے, پیشانی مبارک سے خون کو اس طرح پونچھ رہے تھے, نچوڑ رہے تھے, اور ساتھ کہہ رہے تھے یا اللہ یہ میری قوم کو میری پہچان نہیں تھی اس لیے نہیں حرکت کی, انہیں معاف کر دے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل بھی. ہمارے سامنے طائف کے میدان میں جب حضرت جبریل امین آ گئے, کہا یہ ملک الجبال میرے ساتھ ہے, پہاڑوں کا فرشتہ, آپ اجازت دیں ہم اخشبین نام کے بڑے بڑے دونوں پہاڑ لا کر ان کے اوپر برسا دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. جبریل میں ان کے لیے بددعا, لفظ بددعا نبی پاک کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. نبی پاک کا تو ہر عمل ہی جو ہے نا وہ بد سے پاک تھا, وہ اعلیٰ تھا, پاکیزہ تھا. تو جب یہ آپ نے کسی کے خلاف دعا کرنا, یہ کہنا چاہیے آپ نے عموماً کسی خلاف دعا نہیں کہ دشمن کے خلاف بھی, سوائے چند بد نصیبوں کے آپ نے ان کے خلاف دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے, عذاب دے, سزا دے. وگرنہ آپ تو دشمن کے لیے بھی دعا فرمایا کرتے تھے ہدایت کی, یا اللہ ان کو ہدایت دے دے, اگر ان کی قسمت میں نہیں تو ان کی آنے والی نسل کو ایمان والا, توحید والا, جنت والا بنا دے. تو نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیں بھی یہ تعلیم دی. آپ فرماتے لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے خلاف دعا نہ کیا کرو, یعنی جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں, اپنے خلاف دعا نہ کیا کرو, نہ اپنی اولاد کے خلاف, اور فرمایا نہ اپنے کاروبار کے خلاف, نہ اپنے خادموں کے خلاف. فرمایا ہو سکتا ہے جب بندہ وہ الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے این وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, اور ادھر بندے نے لفظ کہا ادھر وہ قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے ماں کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ماں کی تو خیر مامتا ہی بڑی معروف ہے, لیکن بعض اوقات ان سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے, ناراض ہو کر, جلد سیکھ پا ہو کر وہ ایسے اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہے اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے. یہ نہیں کہنا چاہیے ان کو اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا, وہ بڑی ایک پیاری مثال دے رہے تھے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی, اگرچہ وہ دوسرے پہلو سے دیکھیں فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بہت ہی بلند و بالا ہے. ہم کسی بھی ہستی کو بڑی سے بڑی محبت کرنے والی کو بھی لا کر اللہ کے سامنے نہیں کھڑا کر سکتے کسی لحاظ سے بھی. مولانا اپنے سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے گلستان پڑھا نا جب اپنے دور میں, تو وہ فرماتے ہیں کریم کہ تو خزانہ غیب غبر و ترس وظیفہ داری, دوست را کجا کری محروم کہ تو بات دشمناں نظر داری. اللہ تو کیسا اللہ کریم اللہ ہے کہ تو آگ کی پوجا کرنے والے جو اپنے دشمن ہیں نا ان کو بھی روٹی کھلا کے سلاتا ہے, ان کو بھی روٹی کھلاتا ہے, ان کا بھی تو خیال کرتا ہے. جو دشمنوں کو اتنا خیال کرتا ہے اپنے دوستوں کو کہاں معروف رکھتا ہے. تو یقیناً اللہ میرا ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ کوشش یہ کریں کہ کسی کے خلاف ہاتھ نہ اٹھائیں, حق میں دعا ہاتھ اٹھائیں, ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی برکت سے اللہ اس کی کایا پلٹ دے. ضیاء صاحب دعا کے جاننے میں بڑھیں گے, مولانا صاحب سے بھی وائنڈ اپ کر لیتے ہیں ہم اپنے موضوع کو, کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ رزق نہیں چھینتا, اسے روٹی نہیں چھینتا, بلکہ وہ اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. تو کس طریقے سے ہم لوگ اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ سجدے کی توفیق بھی ہمیں ملے اور وہ ہماری دعائیں بھی قبول کرے؟ اس کے لیے تو ہمیں قرآن مجید نے بار بار طریقہ سکھایا ہے. ہمارے والد محترم ہماری اماں جی حوا سے جب غلطی ہوئی تو فوراً معافی مانگنی ہے سب سے پہلے, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے. تو ہر نبی نے یہی طریقہ بتایا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا رب اغفر لی ولی اخی, اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے, وادخلنا فی رحمتی, اللہ اپنی رحمت دے دے. اور عرش والے نے اپنے حبیب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, کیا میرے حبیب تو بھی دعا مانگا کر کہ اللہ معاف بھی کر دے اور رحمتیں بھی فرما, کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے. تو میں شاہ صاحب کی بات میں ایک بات ملانے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ مظلوم صحابہ عمار بن یاسر, ان کے والدہ, ان کی والدہ بہت مارتے تھے کافر, آ کر کہا اللہ کے رسول ان کو بد دعائی دے دیں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بد دعا دینے والا بنا کے بھیجا ہی نہیں ہے, انما انا رحمت مہدات, اللہ نے تو مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے. لیکن جب ان کافروں نے 70 صحابہ کرام کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا تو پھر سراپا رحمت کو بھی غصہ آ گیا, 1 مہینہ نماز میں ان کو بد دعائیں دی. لیکن جب اپنی امت کا معاملہ آ جائے, شفقت اور محبت کا یہ حال ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی, ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ کا موڈ بہت خوشگوار, بہت محبت بھرا لہجہ ہے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے کوئی دعا ہی فرما دیں. تو آپ نے اچھا عائشہ دعا کرانا چاہتی, چلو میں کر دیتا ہوں.
اللہم اغفر لعائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ میری عائشہ کے اگلے اور پچھلے خفیہ اور اعلانیہ سارے گناہ معاف کر دے۔ تو ہماری عائشہ کہتی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں خوشی کے مارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں سر رکھ کے گر گئی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ لگتا ہے دعا بڑی پسند آئی ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے دعا ہی ایسی کی ہے، کچھ چیز چھوڑی نہیں ہے۔ فرمایا انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ تم تو خوش ہو رہی ہو، میں یہ دعا اپنے ساری امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے پہلے اور پچھلے جو خفیہ کیے ہیں جو اعلانہ کیے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو آج ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت ہم سب کو معاف فرما دے، بہت خوبصورت بات ہے۔ اللہ تمام شاہ صاحب، مسلمانوں کی بخشش فرما دے۔ دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ افطار سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دل سے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ کریم ہمیں اپنے سچے اور مخلص غلاموں میں شامل فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے والا بنا دے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان میں ہمیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے پورے ملک کے لیے، اپنی پوری قوم اور امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کورونا کی وبا سے پوری انسانی برادری کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہو چکے انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو انتقال کر چکے ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ اس وبا کے سامنے جو ہمارے ادارے کھڑے ہیں، ہمارے کارکن، ہمارے ساتھی رفقا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے معاملات ہمارے سب نے، یا اللہ اس کے منفی اور برے نتائج سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری معیشت کو بہتر بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ساری مشکلات کو اپنی رحمت کے ساتھ حل فرما دے۔ یا اللہ وطن عزیز کو اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دفاع کو مضبوط بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف جو سازش کر رہے ہیں اللہ میں اس سے محفوظ فرمانا، ہمارے دفاع کو مضبوط بنانا۔ یا اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمانا، قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمارے پیغام رمضان کی ٹرانسمیشن کو قبول فرما، انتظامیہ اور پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اجازت لیتے ہیں جناب، انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ کل آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔